نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ دوران سفر آپ نے ایک دیہاتی شخص کو اس کی جھونپڑی میں دیکھا تو اس کے پاس آپ اتر گئے۔ فَأَكْرَمَهُ، اس کے بھی باغ جاگے، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوب عزت تکریم کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے۔ فقال ائتنا، فرمانے لگے اللہ کے بندے کبھی مدینہ ہمیں ملنے کے لیے مدینے بھی آئے۔ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے مدینہ آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل حاجتک، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا پیکر تھے، تو یہ اس نیکی کا بدلہ دنیا میں کچھ نہ کچھ چکانا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا سل حاجتک، اپنی ضرورت کا سوال کر۔ یہ دیہاتی آدمی تھا، کہنے لگا ناقۃ برحلھا، ایک سواری پلان سمیت چاہیے، آندن یحلبها اہلی، اور کچھ چند بکریاں دے دیں تاکہ میرے گھر والے اس کا دودھ دو کر گزارا کر لیا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعجزتم ان تکونوا مثل عجوز بنی اسرائیل، فرمایا تم تو اس چیز سے بھی عاجز آ چکے ہو کہ تم بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا جتنا کردار ادا کر سکتے۔ وہ چیزیں آپ نے اس کو دی، وہ چلا گیا خوشی خوشی کہ بھی ایک چکر لگا ہے، اونٹنی کئی ایک بکریاں مل گئی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے صحابہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں رہتے، وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما عجوز بنی اسرائیل، جو آج آپ نے کہا نا تم تو بنی اسرائیل کی بڑھیا سے بھی رہ گئے ہو، یہ بنی اسرائیل کی بڑھیا کا کیا معاملہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما صار موسیٰ ببنی اسرائیل، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے شام کی طرف نکلے، ضل الطریق، راستہ بھول گئے، بھٹک گئے، راستہ نہیں مل رہا تھا، ادھر جاتے راستہ بند ہے، دوسری طرف جاتے راستہ نہیں ملتا۔ فقال علماؤہم، جو یہودیوں کے راہب تھے، علماء تھے، وہ کہنے لگے نحن نحدثک، ہم آپ کو آج بیان کرتے ہیں کہ آج ہم راستہ کیوں بھول رہے ہیں۔ اے پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ بنی اسرائیل کو لے کر جتنی دیر مرضی مصر کے گرد و نواح میں گھومتے رہے، آپ کو مصر سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ فرمایا لما مات یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بنی اسرائیل کے علماء کو اپنے پاس بلایا تھا، اور ہم سے عہد الینا، انہوں نے ہم سے اللہ کے نام پر موثقا من اللہ، پختہ وعدہ لیا تھا کہ لن تنتقلوا من مصر، تم مصر سے کبھی نہیں جاؤ گے، حتی تنتقلوا معی، حتیٰ کہ تم مجھے اپنے ساتھ منتقل کر لو گے۔ تو جب میں فوت ہو جاؤں، اگر تم نے مصر چھوڑنا ہوا، شام ہمارے آبائی علاقے میں جانا ہوا، تو میں اللہ کے نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں۔ تو ہم نے تو اللہ کے نام پر ان سے وعدہ کیا تھا، تو ان کو ادھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص ڈھونڈو جس کو پتا ہو کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کہاں ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء نے کہا یہ تو ہمیں نہیں پتا، ہم نے اپنے آباء و اجداد سے بس عہد سنا ہے، ہاں یہ ہم نے سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بوڑھی عورت ہے جو سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے بارے میں جانتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام علماء کو لے کر اس بوڑھی اماں کے پاس پہنچے، اس سے کہا کہ ہمیں خبر دیجئے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے بارے میں۔ یہ کہنے لگی فقالت لا، ایسے نہیں ہو سکتا، ہاں ایک شرط ہے، حتی تعطینی حکمی، کہ آپ میرا ایک مطالبہ پورا کریں۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے وما حکمکی، تیرا مطالبہ کیا ہے؟ بوڑھی اماں ہے، تجھے کیا چاہیے زیادہ سے زیادہ؟ وہ کھانے پینے کی چیزیں مانگ لے گی؟ کہنے لگی نہیں۔ قالت اکون معک فی الجنہ، میں بوڑھی اماں کا مطالبہ یہ ہے، قبر اس شرط پہ بتاؤں گی کل قیامت کے دن اللہ سے جنت بھی لینی ہے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ بھی لینا ہے۔ حدیث میں لفظ ہے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناگواری کا اظہار کیا، خاموش ہو گئے۔ اب ایک طرف اللہ کا وعدہ اور ایک طرف بوڑھی اماں کا مطالبہ، خاموش ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَىٰ، اللہ خالق کائنات نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی کہ آپ اس بوڑھی اماں کا مطالبہ پورا کریں اور وعدہ کریں یہ جنت میں آپ کے ساتھ ہو۔ اس نے بتایا کہ وہ فلاں علاقے میں چشمہ ہے پانی کا، اس چشمے کو خشک کرے، اس کے نیچے پتھر ہیں ان کو ہٹایا جائے۔ جب ان کو ہٹایا گیا
تو نیچے سے سیدنا یوسف علیہ السلام کا جسد خاکی ملا، اس کو بنی اسرائیل لے کر جب نکلے تو حدیث کے لفظ ہیں ان کے جسم سے شعاعیں پھوٹ رہی تھی، جس طرف وہ شعاعیں جلتی بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام اس راستے سے چلتے جاتے حتیٰ کہ مصر سے نکل کے شام میں داخل ہوتے۔ اس حدیث میں یہ بوڑھی اماں کا جو کردار ہے آج ہمارے ہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کچھ لوگ ہیں وہ بس دنیا ہی مانگتے ہیں، وہ جی ہمیں کیا چاہیے، بس روٹی کپڑا اور مکان۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب مانگنا ہے رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اے اللہ دنیا کا جتنا حسن ہے ہمیں عطا کر دے، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت کی جو بھلائی اور جو اچھائی ہے وہ ہمیں عطا کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوا اللہ الفردوس، جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا جنت کا تو جنت میں سب سے بلند جو جنت ہے جنت الفردوس کا سوال کرنا۔ کیوں؟ فرمایا کیونکہ اس کی جو چھت ہے وہ اللہ خالق کائنات کا عرش ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ عمدگی مانگے، حسن مانگے، خوبی مانگے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اور آخرت میں ایسا نہیں انشاء عذبنی و انشاء فغفرنی، اگر تو چاہتا ہے تو مجھے معاف کر دے، اگر تو چاہتا ہے تو مجھے عذاب دے دے، نہیں، جزم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ کرے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اعجزتم ان تکونوا مثل عجوز بنی اسرائیل، مجھے لگتا ہے کہ تم بنی اسرائیل کی بڑھیا سے بھی رہ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، کائنات کے لوگوں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش جو ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ میں ذکر کر دی، اور دوسری کیا چیز ہے؟ جنہ، گناہ بخش دیے گئے تو پھر مجھے ایک وسیع گھر جنت میں چاہیے۔ حدیث بڑی طویل ہے، صحیح مسلم کی آپ نے سنی ہوگی، جو آخری جنتی ہے اللہ تبارک و تعالی جب اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، جہنم سے نکالیں گے، اللہ یہ عذاب، یہ سختیاں برداشت نہیں ہو رہی، اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے مجھے دنیا میں سمجھایا تھا نافرمانی نہیں کرنی، اللہ انسان غلطی ہو گئی، اب کیا چاہتا ہے؟ بس اس تپش سے مجھے نکال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اس کے بعد کوئی سوال نہیں، اس کے بعد کوئی سوال۔ جنت اس کو جہنم سے نکال کے جہنم کے کنارے پہ بٹھا دیا جائے، سامنے ایک چلتا ہوا چشمہ اور ایک درخت جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اے اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، مجھے یہاں سے اٹھا کر تو وہ جو درخت ہے نا بس اس کے پاس کر دے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تو نے تو کہا تھا میں سوال نہیں کروں گا، کہتا بس یہ مطالبہ پورا کر دے، آگے سوال نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے چل اس چشمے کے پاس آ جائے، ادھر بیٹھے گا، سامنے جنت کا دروازہ نظر آ رہا ہوگا، وہاں سے جھلکیں نظر آ رہی ہوں گی، وہ جنت جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان موضع صوت الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک جنت کی چھڑی، ایک لکڑی، ایک مسواک دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ اتنی عمدہ جنت جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت، ایسی خوبصورت کسی آنکھ نے ایسا نظارہ نہیں کیا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے وہ دلکش منظر، کسی نے منظر کشی کی ہو سنا نہیں ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، خیالی پلاؤ پکانے والوں پکاؤ، کتنا بڑا خیالی پلاؤ پکاتے ہو، پھر بھی جنت کا خیال کبھی کسی انسان کے دل میں جنت کی حقیقت نہیں آ سکتی۔ اتنی بلند جنت جیسے ہی دیکھے گا تو کہے گا اللہ تو مجھے یہ جو سامنے گھر ہے اس کے دروازے پہ بٹھا دے، دیکھ کتنی خوبصورت اس کی جھلک ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو بڑا دھوکے باز ہے، محبت سے اللہ فرمائیں گے تو بار بار وعدہ کرتا ہے توڑتا ہے، اللہ بس یہ وعدہ پورا کر دے پھر بھی سوال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چل دروازے کے پاس آ جائے، تھوڑی دیر بیٹھے گا، کہے گا یا اللہ یہ اتنا خوبصورت گھر کس کے لیے بنایا ہے، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، کیا یہ گھر مجھے نہیں مل سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اور میرے بندے یہ بھی تیرا ہے، اور اس کی جو وسعت ہے صرف اتنی ہے جتنی زمین و آسمان کی وسعت ہے،
اور صرف یہی تیرا نہیں، اس کے ساتھ 10 گنا مزید ملا کے میں تجھے عنایت کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ بولے اور آپ مسکرا دیے۔ فرمایا میرے صحابہ آپ کو پتہ ہے میں کیوں مسکرایا ہوں؟ نہیں، فرمایا کہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ تو رب العالمین ہو کے مجھ سے مذاق کرتا ہے کہ میں کہاں آخری جنتی، اور مجھے جنت میں زمین و آسمان سے 10 گنا بڑھ کر جنت ملنی ہے، اے اللہ تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے میں رب العالمین ہوں، میں تیرے سے مذاق نہیں، حقیقت میں تجھے یہ چیزیں عنایت کر رہا ہوں۔ جب آخری جنتی کا یہ عالم اور یہ حالت ہے تو میرے خیال میں ہمارے عموماً مسلمانوں کے ذہن میں بھلا کیا ہے؟ جنت کا تصور بڑا بھی ہم چھال لگائیں گے نا تو ہمارا ذہن یا تصور کہ اگر ہم یہاں ایک کنال کے گھر میں رہتے ہیں نا تو یار وہاں 1 ایکڑ کا ہو جائے گا، چلو کوئی 2-4 ایکڑ کا ہو جائے گا، ایسے نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جنت کا گھر، جنت کو دیکھا معراج میں، وَإِنَّهَا قَيْعَانٌ، یہ جنت چٹیل میدان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تُرْبَتُهَا الْمِسْكُ، اس کی جو مٹی بنائی ہے وہ کستوری کی بنائی ہے، اور کستوری کی بنا کے کھلا میدان ہر بندے کا جنت میں چھوڑ دیا ہے۔ اس میں 2 کام میں نے اور آپ نے خود کرنے ہیں۔ ایک فرمایا جنت میں فَغْرِسُوا لَهُ الْجَنَّةَ، جنت میں زیادہ سے زیادہ باغبانی کرو، درخت لگاؤ۔ صحابہ نے پوچھا درخت کیا ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 5 چیزیں جنت کے اندر درخت لگانے، سمجھے درخت کا بیج، تو فرمایا زیادہ سے زیادہ جنت میں درخت لگاؤ۔ اور دوسرا زیادہ سے زیادہ جنت میں اپنے محلات، اپنے کمرے، اپنے بالا خانے، اپنے بیسمنٹ، اپنے کارنر پلاٹ یہ بک کروانے کی کوشش کریں۔ یہ فرما رہے اللہ تبارک و تعالی سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، یہاں اچھی سوسائٹی کاٹی جاتی ہے، ہر بندے کی خواہش تمنا ہوتی ہے، جس کی پسلی نہ بھی ہو وہ بھی کہتا ہے یار چلو کارنر میں نہیں تو کوئی سائڈ پہ یہاں ایک پلاٹ مل جائے، ایک گھر میرا بھی بن جائے۔ یہ جنت ایک اللہ کی طرف سے کاٹی ہوئی سوسائٹی ہے۔ میرا رب کہتا ہے اس میں سونے چاندی کی اینٹیں، کستوری کا گارا لگا کے، یاقوت اور مرجان لگا کے تیرے لیے ہے میرے بندے میں نے یہاں گھر تیار کرنے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اور آپ گھر تیار کتنے کرتے ہیں؟ کبھی اندازہ کیا ہو آج کی زندگی میں، روزانہ ٹارگٹ بنایا ہو کہ آج میں نے ایک اپنا محل جنت میں تیار کر لیا ہے؟ شاید ہمیں علم ہی نہ ہو کہ جنت میں گھر بنتا کیسے۔ تو آج میں اختصار کے ساتھ چند ایک اعمال آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں کچھ بالا خانے اس طرح کے بنائے ہیں جو گول موتیوں کی طرح ہیں، یعنی کچھ کمرے جیسے یہ تسبیح کا دانہ ہوتا ہے اس طرح گول اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمرے بنائے، بطونها من ظہورها وظہورها من بطونها، جنتی اندر ہوگا تو باہر والا سارا نظارہ اس کو آ رہا ہوگا، جنتی اگر اس کمرے کے باہر ہوگا تو اندر والا سارا نظارہ اس کو حاصل ہو رہا ہوگا۔ صحابہ نے کہا قیل لمن ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلیٰ ترین، یہ موتیوں جیسے گھر کس شخص کو حاصل ہوں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لمن اطاب الکلام، جس کا انداز گفتگو عمدہ ہوگا، اطاب الکلام جس کی گفتگو لوگوں کے دلوں کو راحت دیتی ہو، سکون دیتی ہو، جس کی باتوں کے شر سے بچتے ہوئے لوگ کان دبا کے بھاگتے نہ ہوں، لمن اطاب الکلام جو بڑی سخت سے سخت بات بھی بڑے عمدہ لہجے میں لوگوں کو سمجھانے کی صلاحیت رکھتا ہو، کہنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ خالق کائنات نے یہ جنت میں اتنے زیادہ محلات اس بندے کے تیار کر دیے ہیں۔ کیوں جی انشاءاللہ اس میں ہماری اب کوشش ہوگی، کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا کوئی نہیں ہے، لیکن جس قدر آپ سچے ہیں اللہ فرماتے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے پیغمبر یہ سچی بات کڑوے انداز میں آپ بھی کرتے،
یہ جو جانے دینے والے ہیں یہ آپ کے کبھی قریب ہی نہ آئیں۔ عمدہ انداز میں گفتگو کرنے کا سلیقہ اپنائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، فرمایا انا زعیم فی اعلی الجنہ، جنت میں تیسرا چوتھا پانچواں پورشن، آپ کو پتہ ہے جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 100 درجہ ہے، 100 منزلیں، تو فرمایا فی اعلی الجنہ، اوپر سے اوپر کہتے ہیں 20ویں منزل پہ گھر ہو تاکہ پورے شہر کا ویو نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے، انا فی اعلی الجنہ، فرمایا میں اللہ کا نبی ضمانت دیتا ہوں جنت کا بالا خانہ، موتی کی طرح کا محل اللہ سے لے کر دوں گا کس شخص کو؟ لمن حسن خلقہ، جس آدمی نے اپنے اخلاق کو اچھا کیا، ضمانت کے ساتھ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن لیدرک درجۃ الصائم والقائم بحسن خلقہ، فرمایا یہ بندہ مومن روزے دار رات کو قیام کرنے والے کا درجہ صرف اپنے اخلاق کی وجہ سے پا لیتا ہے۔ اخلاق پہ محنت کرے۔ سب سے پہلا عمل لمن اطاب الکلام، جس نے اپنے کلام کو عمدہ کر لیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا۔ اس کے لیے بھی اللہ نے جنت میں بڑے محلات خوبصورت اور موتیوں کی طرح کے چمکتے ہوئے گول تیار کیے ہیں، اور فرمایا وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کے وقت جب لوگ سوتے ہیں تو یہ آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قیام کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ تینوں چیزیں رمضان المبارک میں بڑی خاص ہو رہی ہیں، بس تھوڑی سی محنت کر کے عادت بنانے کی ضرورت ہے۔ زبان پہ ہم کوشش کرتے ہیں روزہ رکھا ہے کنٹرول ہو، بس اس کو اپنی عادت بنا لیں پورا سا۔ رات کا قیام تراویح کی صورت میں حاصل ہو رہا ہے، اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ افطاری کی صورت میں، سحریوں کی صورت میں کھانا کھلانے کا موقع میسر آ رہا ہے، اس کو اپنی عادت بنائیں۔ ہفتے میں کم از کم ایک دن میں نے 2 4 6 8 10 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اپنی یہ عادت بنا لیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لوگوں کے لیے اللہ نے جنت میں موتیوں کی طرح کے محلات تیار کیے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کی راوی ہے، فرمایا من صلی 12 رکعۃ فی یوم و لیلہ، جو بندہ دن اور رات میں فرض نماز کے سوا 12 رکعت پڑھ لیتا ہے، 2 رکعتیں فجر سے پہلے، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، 4 2 6 اور 2 8، 2 مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد، یہ 12 رکعات جو بندہ پڑھ لیتا ہے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اس 12 رکعات کے عوض اللہ اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کر دیتا ہے، ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ اپنا ٹارگٹ بنائیں، صبح کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، سمجھے میں نے اپنے گھر کی بنیاد رکھ دی جنت میں۔ ظہر سے پہلے 4 پڑھی ہیں، 4 دیواری جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے۔ مغرب کے بعد 2 رکعتیں پڑھی ہیں، میں نے لینڈر ڈال لیا ہے۔ عشاء کے بعد میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، میرا گھر تیار ہو گیا۔ الحمدللہ پڑھیں، یا اللہ آج میں نے جنت میں اپنا ایک مزید گھر تیار کر لیا ہے، یہ چٹیل میدان ہے جنت۔ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان 12 رکعات کے عوض اللہ جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ گھر روزانہ کی بنیاد سوچ کر بنانا ہے، جب رہ جائے تو سوچے یار آج میری 4 دیواری میں سے ایک دیوار رہ گئی، آج گھر کیوں، قضائی دے لے، 2 4 مرتبہ آپ عادت بنائیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ پکی عادت بن جائے گی، ساری زندگی نہیں ختم ہو۔ تو رمضان المبارک میں خاصا اس پہ محنت کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا، حق پہ ہوتے ہوئے انسان جھگڑا چھوڑ دے۔ ایک زبان کو اچھا کرنا ہے، دوسرا دل کو اچھا کرنا ہے۔ کبھی کسی مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں کینہ بغض تعصب نہیں رکھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی ضمانت دیتا ہوں ببیت فی ربض الجنہ، جنت کے بیسمنٹ میں اس کو اللہ سے ایک محل لے کر دوں گا۔ تو دلوں کو صاف ستھرا کرنا ہے، یہ بھی سبب ہے جنت میں گھر بنانے کا۔ پھر فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، جنت کا کارنر چاہیے، جنت میں کارنر کا پلاٹ چاہیے۔ تو فرمایا میں اللہ کا نبی ضامن ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، آئیں میرے سے، آپ جنت میں کارنر والا محل لے۔ کس شخص کے لیے؟
لمن ترک الکذب وان کان مازحا، کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، حتیٰ کہ مزاح کے اندر بھی کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، اپنی عادت سچ پہ لے آئیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میں اللہ کا نبی گارنٹی دیتا ہوں، کارنر والا محل اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر بیسمنٹ بھی بن گئی، کارنر والا پلاٹ بھی مل رہا ہے، بالا خانے آپ کو منزلیں بھی مل رہی ہیں، اور کیا چاہیے؟ اتنا واضح دین ہے، صرف تربیت کی ضرورت ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال ہی کا بیان کیا، جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال حين دخل السوق، یہ اب ہر بندے کی ضرورت ہے بازار جانا ہے، عام دنوں میں تو رہ جائے لیکن اب تو شاپنگ سب نے کرنے جانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ بازار میں داخل ہوتے ہوئے یہ لفظ کہہ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ الفاظ کہہ دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتب اللہ لہ الف الف حسنۃ، اللہ اس کے نامہ اعمال میں یہ ایک دعا پڑھنے کی وجہ سے 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ ومحا عنہ الف الف سیئۃ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے 10 لاکھ گناہ مٹا دیتا ہے۔ وبنا لہ بیتا فی الجنہ، اور اس ایک دعا کی عوض اللہ اس بندے کے لیے جنت میں گھر بھی تیار کر دیتا ہے۔ تو یہ جنت میں گھر تیار کرنے کا بہترین موقع ہے۔ بازار میں جب جائیں، یا دوسرے لفظوں میں کہوں گھر جھگڑے نہیں کہ بار بار بازار کیوں بھیج رہے ہیں، بازار جائیں تو یہ دعا پڑھتے جائیں، اس کو اپنا وظیفہ بنائیں، جنت میں گھر بناتے جائیں، 10 لاکھ نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں درج کروائیں، 10 لاکھ گناہ اپنے نامہ اعمال سے ختم کروائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا کمفحص قطاۃ، فرمایا جس بندے نے اللہ کا گھر مسجد ایک چڑیا کے گھونسلے جتنا بنا دیا، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، میرا اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دے گا۔ چڑیا کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے؟ کیوں جی زیادہ سے زیادہ 1 سکوائر فٹ ہوگا۔ 1 سکوائر فٹ اگر آپ مسجد کے لیے جگہ وقف کر دیتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ بس آپ احباب کو خوب علم بھی ہے کہ اس مسجد کو اس وقت اس جگہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور 1 سکوائر فٹ اگر آپ سب لے دیں، لازمی نہیں اپنی جیب سے لے کر دینا ہے، ہر افراد کے گھروں میں ہر کسی کے اتنی چیز موجود ہوتی ہے آپ کے تعلق داری میں کہ آپ اگر اپنے قریبی رشتہ داروں کو کسی کو 10,000 20,000 50,000 ڈالیں، 1 سکوائر فٹ یہ جو ہم نے جگہ خریدی ہے اس کا بن رہا ہے 3 لاکھ روپے کا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے من بنا للہ مسجدا کمفحص قطاۃ، ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر جس نے جنت مسجد کو جگہ لے کر دی، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے عوض بھی جنت میں گھر اس کا تعمیر کر دے گا۔ اور یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ میرا خیال شاید 80 کی دہائی میں یہ مسجد تعمیر ہوئی تھی، جس نے کی ہے، جس نے یہ جگہ وقف کی، وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا، لیکن یہ جتنے سجدے ہو رہے ہیں، یہ جتنا قیام ہو رہا ہے، جتنا رکوع ہو رہا ہے، آپ حساب لگا سکتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا کس قدر اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اپنی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے موقع ہے، غنیمت جانیے، اور اللہ کے گھر کو واقعتاً اس کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ احباب اس چیز کو خوب جانتے ہیں کہ ہم یہاں اپیل کرنا اچھا نہیں سمجھتے، لیکن ضرورت اتنی زیادہ ہے، دل دکھ رہا ہے۔ آپ کے لیے حیرت کی بات یہ ہوگی کہ اس سال خواتین کو ہم اعتکاف نہیں بٹھا رہے، جگہ کی صرف قلت کی وجہ سے، اور آج یہ 9واں دن ہے، آج سے روز رمضان سے بھی 4 دن پہلے سے ہم یہ سوچ رہے ہیں کیا کریں، کس طرح بٹھائیں، کوشش کر رہے ہیں، اور جو ہے بہت مشکل کے ساتھ اپنی بہن بیٹیوں کو، ماؤں کو آج ہم درد دل کے ساتھ جب یہ جواب دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے۔ تقریباً 60 سے 70 کے قریب خواتین اعتکاف اس مسجد میں بیٹھنا چاہتی تھی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے گھر کو اس چیز کی ضرورت ہے، اور حدیث کے مطابق موقع بھی ہے۔ اللہ خالق کائنات ہمیں اس چیز پہ خصوصاً غور و خوض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وللسائر